قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید ماہ ربیع النور کی پرنور ساتوں میں تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ہوں ڈاکٹر سید عمران مدود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا دوسرا سیمی فائنل ہے، ایک سیمی فائنل ہو چکا ہے، ایک فائنلسٹ کا انتخاب ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ دوسرے فائنلسٹ کا انتخاب بھی ہو جائے گا۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ ہیں، ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے منصفین کا پینل بھی موجود ہے۔ ایک تبدیلی ہے آج ہمارے ساتھ، میں تعارف کرواتا ہوں اپنے منصفین کا۔ آج سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت پیارے جناب رضوان زیدی بھائی۔ رضوان بھائی خیر مقدم ہے آپ کا، ماشاءاللہ میں تو آپ کا فین ہوں اردو کا، آپ جانتے ہی ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے وہ اردو دان نہ کہو، تو آج میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں بڑا مداح ہوں آپ کا۔ رضوان بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ اتنا حوالہ ہے کہ کبھی کسی پروگرام میں میڈیا کا حوالہ دیتا ہوں، کبھی ان کی تدریس کا حوالہ دیتا ہوں، کبھی ان کی وابستگیوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ جامعہ کراچی میں ڈین آف اسلامک اسٹڈیز بھی رہے، آرٹس بھی رہے، اور وہ یاد رکھنا بھی ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہے۔ خیر مقدم ہے آپ کا، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب آشکار داور صاحب ماشاءاللہ ARYQ TV پر پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور آشکار داور بھائی مستقل طور پر ہمارے منصفین کے پینل میں موجود ہیں۔ آشکار بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج 3 کنٹیسٹنٹ کے مابین مقابلہ ہوگا۔ میں تعارف کرواتا ہوں، آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں جناب واصف حسین کے ساتھ، جو کہ وائلڈ کارڈ پر سلیکٹ ہو کر آئی ہیں ذیشا ہاشمی، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں سبرینہ عمران۔ ان تینوں کنٹیسٹنٹ کے مابین آج مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے 4 اشعار، جو کہ ایک ان کی شہرۂ آفاق قصیدہ نور ہے، ان میں سے 2-3 منتخب اشعار کے۔ نورو بنت نورو زوج نورو ام نورو نور، اعلیٰ حضرت کا کیا منفرد اسلوب ہے ماشاءاللہ۔ نورو بنت نورو زوج نورو ام نورو نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، نور سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہادی اعظم، اور آج کا مقابلہ جیتے گا اور پھر فائنل تک پہنچے گا، میں اناؤنس بھی کر دوں کہ ہمارے فائنلسٹ کے لیے کیش پرائزز ہیں پیریڈورس کی جانب سے۔ تو اب بنا کسی توقف کے آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ واصف حسین تشریف لے آئیں، روسٹرم آپ کے سامنے ہے، تقریر کا آغاز کریں۔ ظلم و بربریت کی چکی میں پستی ہوئی یہ دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی صدر علی وقار، کہ لوگ حق و صداقت کا رستہ چھوڑ چکے تھے، ظلمت و تاریکی کی سیاہ گٹا چھائی ہوئی تھی، اقوام عالم پستی اور تنزلی کا شکار تھی، کہ جہل کا پرتو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ چہاردانگ عالم میں خیمہ زن اور انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی داستاں بنی تڑپ رہی تھی، کہ رب ذوالجلال نے سسکتی انسانیت کے پراگندہ حال پر نظر کرم فرمائی تو کائنات کے تمام رازوں سے پردہ اٹھا، انبیاء اور رسول کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا قبول ہوئی، تو تاریکی کے بھنور سے روشنی کی ایک کرن پیدا ہوئی، اور ہچکولے کھاتی ہوئی انسانیت کو آج ہادی اعظم مل گئے، وہ ہادی کہ جس نے اعداء کو اخواں بنایا، وحوش و بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا، درندوں کو غمخوار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ علی وقار، ہدایت زندگی کی راہوں پر روشنی کی طرح چمکتی ہے، اور آج کی یہ چمکتی ہوئی دنیا ہادی اعظم ہمارے نبی کی مرہون منت ہے، کہ زندہ درگور ہونے والی بیٹی گھر کی عزت بنی، عزت بنانے والے ہادی اعظم ہمارے نبی غلام سلوک حیوانیت سے نکل کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے، فائز کرنے والے ہادی اعظم ہمارے نبی ایک دوسرے کے جانی دشمن، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بنے، ہدایت کرنے والے ہادی اعظم ہمارے نبی روم و فارس کی چکی میں پسنے والے کیسر و کسرا کے مالک بنے، مالک بنانے والے ہادی اعظم ہمارے نبی ظلم و جبر کی جگہ انصاف کا نظام قائم ہوا، نظام قائم کرنے والے ہادی اعظم ہمارے نبی کہ صدر علی وقار سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہود کی استحصالی تجارت کے مارے ہوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام کی پناہ ملی،
پناہ دینے والے ہادی اعظم ہمارے نبی کہ اشتراکیت کے کڑوے تریاق سے لے کر سرمایہ دارانہ نظام کے کھوکھلے سیاہ میناروں تک تمام ناکام نظاموں کے دوران جو نظام نافذ العمل رہا، جو نظام سب سے کامیاب رہا، وہ نظام دینے والے ہادی اعظم ہمارے نبی، حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہدی للناس کا لقب پانے والے بھی ہادی اعظم ہمارے نبی کہ بعد از خدا بزرگ و معظم تم ہی تو ہو، حقہ کے بادشاہ دو عالم تم ہی تو ہو، ہر شخص پہ کرم ہے، ہر شخص پہ عطا، دشمن بھی جانتے ہیں مکرم تم ہی تو ہو، سب کو سکھا دیے تم نے اسرار زندگی، کون و مکان کے ہادی اعظم تم ہی تو ہو، کون و مکان کے ہادی اعظم تم ہی تو ہو۔ شکریہ۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھے واصف حسین، بہت اچھی تقریر کی آپ نے ماشاءاللہ۔ آج کی ہماری اگلی مقررہ ہیں ذیشا ہاشمی، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ کوئی میری آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ صدر علی وقار، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی۔ آپ ایسے ہادی اعظم کہ عرب کا معاشرہ جو بڑا نفسا نفسی کا عالم تھا، جہالت عام تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہر طرف معاشرہ بگڑا ہوا تھا، بڑوں کا احترام نہ تھا، چھوٹوں پر شفقت نہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی ظلم و ستم ختم ہوا، جہالت ختم ہوئی، اندھیرا ختم ہوا۔ آپ ایسے ہادی اعظم کہ آپ نے عرب کو جگمگا دیا، آپ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم القرآن والحکمہ۔ یا صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہادی اعظم ہیں کہ آپ نے قرآن کی ہدایت دی، آپ نے نماز کی ہدایت دی، آپ نے زکوٰۃ کی ہدایت دی، آپ نے حج کی ہدایت دی، آپ نے جہاد کی ہدایت دی۔ آپ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ آپ نے انسان کو انسان سے جوڑ دیا، آپ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ آپ نے انسان کو رب سے جوڑ دیا، آپ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ حقوق العباد سکھائے، آپ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ حقوق اللہ کی ہدایت دی، آپ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر تو کسی اور ارادے سے آئے تھے، آپ نے ایسی نظر کرم فرمائی، ایسی ہدایت کی کہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسی ہدایت فرمائی۔ ایسے ہادی اعظم ہیں کہ آپ انسانوں کے لیے ہدایت، آپ انسانوں کے لیے ہدایت، حیوان کے لیے ہدایت، جن و انس کے لیے ہدایت، شجر و حجر کے لیے ہدایت، ملائکہ کے لیے ہدایت، پوری کائنات کے لیے ہدایت۔ ایسی ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر اس ہدایت سے کوئی بھٹک جاتا ہے تو دور رہ کر بھی، اگر کوئی اس ہدایت سے بھٹک جاتا ہے تو دور رہ کر بھی ویسے قرنی ابو جہل بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اس ہدایت کو پا لیتا ہے تو ویسے قرنی بن جاتا ہے۔ تو بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھی تقریر کی ماشاءاللہ۔ ذیشا ہاشمی، آپ نے خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ بہت اچھی تقریر کی بیٹا آپ نے۔ آج کی اگلی اور آخری مقررہ ہیں سبرینا عمران۔ آئیں جی، روسٹم سامنے ہے، تقریر کا آغاز کریں۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ علی وقار، 1400 سال پہلے عرب کا قبائلی معاشرہ جہاں تہذیب و تمدن، اخلاق و کردار اور کفر و شرک کا جہاں جھنکار تھا، جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم، تپتے صحراؤں اور ظلم و ستم کی باد سموم سے جلستے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت و کردار میں شرم و حیا کے پانی کی بوند خشک ہو چکی تھی۔ ایسے ریگزار عرب میں عمر کے 40 برس گزارنے والے امی کے قلب پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ معلم اعظم بنتے ہیں، وہ ذات جو صبح امیدی کا روشن چراغ بنے تمام تر جاہلیت کا خاتمہ کرتی ہے، وہ ذات جو ہادی عزم ہے،
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی تعلیم و تدریس نے صحرا کے بدوؤں کو عالم کے قیادت کے لیے ایسے شاندار اور صاف اور اعلیٰ اخلاق مزین کیے کہ جن کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہ ملی، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتے واروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ سرز وقار جن کی نبوت کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا، جن کی ذات راہ عدم تک تمام انسانوں کے لیے معلم اعظم بنتی ہے، وہ رہبر اور معلم انسانیت ہیں، وہ ایسے معلم ہیں کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا کہ مسجود شاہی، نقبیت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی، پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی۔ علی وقار میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نوید مسیحا اور دعائے خلیل ہیں، صادق و امین ہیں، جن کے اخلاق کا درس قرآن مجید دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ سرز وقار وہ کہ جن کے مبارک فرمودات و ہدایت بندہ مومن کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا قیمتی اثاثہ ہے، وہ نبی جو شاہ بیروبر بن کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو دنیا سر آفرینش میں آ گئی، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی، انسانوں کو جینے کا شعور آ گیا، وہ ہدایت کا سر چشمہ ہادی عزم آ گئے۔ میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے، زمانے بھر کے ہدایت کے وہ نشاں ٹھہرے، جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، وہ آسمان ہدایت کے کہکشاں ٹھہرے، وہ آسمان ہدایت کے کہکشاں ٹھہرے۔ شکریہ۔ کیا کہنے جی، بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ سبرینا عمران نے بھی کی ہے آج، اور آج کا مقابلہ بھی جو کنٹسٹنٹ کے مابین تھا وہ مکمل ہوا، اور نتیجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم اپنے معزز جج صاحبان کے پاس جائیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج کوئی بڑی نازک صورتحال ہے، ایسا تو نہیں ہے رضوان بھائی؟ ہاں صورتحال نازک، ظاہر سی بات ہے اچھا مقابلہ ہوا، سیمی فائنل ہے اور سیمی فائنل کا حق ادا کیا بچوں نے، اور ایسے مقابلے میں نا یقیناً ہمیں تھوڑی سی دشواری یوں ہوتی ہے کہ بہت 1 یا 2 نمبر کا فرق ہوتا ہے تو کسے آگے بھیجا جائے، لیکن آج یہ کیو ٹی وی اس بات کی مبارکباد کا مستحق ہے، وہ جس طرح وہ یہ نگینیں ڈھونڈ کے لاتا ہے، اور آج جو انہوں نے حق ادا کیا، ان کے سن کے طبیعت سیر ہوئی، بہت اچھا، بہت اچھا کہ کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی اچھی رہی۔ آج تلفظ کے معاملات ہمیں خوشی ہوئی کہ جو سر رہنمائی فرماتے رہے تو اس کو بچوں نے پرکھا ہے، تو ایک مزہ آیا پروگرام سننے میں۔ 19-20 کی غلطی تھی، میں اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن اوور آل ایک بڑا سیمی فائنل جس طرح کا ہونا چاہیے تھا۔ بڑا حوصلہ افزا کامنٹ کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب سے؟ بس یہ میری جانب سے تو بول رہے تھے، اور کیا چاہ رہے ہیں آپ ہماری جانب سے کچھ کہہ دیجئے۔ میں آپ کو عزت دے، کیو ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ مقصدیت کے ساتھ اپنے پروگرام بناتا ہے، اور نوجوان نسل ہو یا بزرگ ہوں یا بچے ہوں، سب کا خیال رکھتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ نہ کسی مسلک کو، نہ کسی مزاج کو، نہ کسی فرد کو کسی طریقے سے بھی کہیں کوئی تکلیف دہ بات نہیں کرتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، صرف اور صرف بات وہ کرتا ہے جو کتاب و سنت کی، اور یہ بچے میرے وہی بات کر رہے تھے جو کتاب و سنت کی، یہی پیغام کیو ٹی وی کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولے ہیں یہ بچے، بہت اچھا اور بڑا متاثر کرتے ہیں جب بھی میں سنتا ہوں ان بچوں کو۔ بس وہی والا معاملہ ہے تلفظات میں، ظلم و جبر، اور اس کے علاوہ میں بہت کچھ ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں آیات کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم تقریری مقابلوں میں ہوں تو قرآن کو اگر آیات کے اندر کہیں کسی جگہ پہ کنفیوژن ہو تو ہم رک جائیں، رک کر دوبارہ دیکھ لیں تو بہتر ہے، اور غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی باہر تو نظر آتی ہے بعض جگہوں پر، اس کا احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی نوع انسانی ہے، اخلاق ہے، امی ہے، تو نوع انسانی، اخلاق، امی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ آشکار بھائی آپ کی جانب سے؟ بھائی آج کے مقابلے میں بڑا کنفیوز رہا کہ بچوں کے نمبر کہاں سے کاٹوں۔ تینوں بہت اچھا بولے اور تینوں کے کنٹینٹس بہت اچھے تھے اور ٹاپک ریلیٹڈ تھے، لیکن پھر وہی بات کہ ایز اے جج پھر ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم کنٹینٹ میں بھی تولنے بیٹھ جائیں کہ کون زیادہ اس کو ڈیپتھ میں جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا۔
مختصراً بتا دوں، واصف حسین آپ نے اچھا بیان کیا کنٹینٹ کو، اور جو اس معاشرتی جہالت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو عروج ملا معاشرے کو، وہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. اور اس کے بعد ٹاپک ریلیٹڈ آپ رہے. تھوڑا سا جذبے میں کمی محسوس ہوئی مجھے آپ کی طرف سے نا، تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ وہ ٹھنڈے چل رہے تھے آپ، جو میں آپ کو پہلے مقابلوں میں دیکھا ہے وہ مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی. اچھا، دوسرا ذیشا ہاشمی، آپ نے آیت مبارک میں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا اور کافی لمبی آپ نے طویل آیتیں بیان کی ہیں جو آپ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میں ان سے متفق ہوں. پریزنٹیشن آپ کی اچھی تھی، بہت اچھی پریزنٹیشن تھی. اور صابرینہ عمران تھوڑے سے تلفظ کے معاملات تھے، لیکن یہ کہ بھارت اور کنٹینٹ میں آپ مجھے بہت زیادہ ڈوبتی نظر نہیں آئی. کنٹینٹ میں جیسا ڈیپتھ میں جانا چاہیے، سائڈ پہ ٹچ کر کے پھر آپ دوسری طرف چلے جا رہی تھیں. لیکن بھارت اور تھوڑا سا بیٹا یہ ہے کہ ایک دم شاؤٹنگ شروع نہیں کرتے ہیں، پازز لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پچز. ڈبیٹس میں اسپیچز میں نے کہ آپ نے پچز کا یوز کرنا ہوتا ہے، متوجہ کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات جج بھی انسان سو جاتے ہیں، تو آپ نے ججوں کو جگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دم شاؤٹنگ شروع کر دیں گے تو وہ تھوڑا سا معاملات بہتر نہیں ہوں گے. بہرحال آج تینوں نے بہت اچھا کیا. میں نے پہلے ابتدان کہہ دیا جب تینوں بہت اچھے ہوں نا تو مقابلہ میں ججوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نمبر کہاں سے کاٹیں گے. کسی کو بھی ہم نے اول تو دینا ہے، کس نے دیا کس کو دیا وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک بار پھر یہ بات کہوں کہ قرآن کریم کی آیات کو بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے. لیکن جتنے بچے پڑھتے چلے آئے ہیں نا، غلطیاں بچوں نے قرآن کریم کی آیات کے اندر کی ہیں. تو بارے دیگر میں یہ کہوں گا کہ آیات قرآن کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیے. اور نتیجہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ نتیجہ نہیں زدی بھائی ہمیشہ بیان کریں گے. نہیں بھائی یہی بیان کریں گے، بس آپ کر دیجیے. چلے رضوان بھائی. اچھا، یہ ججز کا متفق ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال لیکن اچھا سیمی فائنل اور متفقہ فیصلہ ذیشا ہاشمی. ارے واہ کیا بات ہے، فرام گیٹنگ وائلڈ کارڈ انٹری ٹو اسٹیپنگ انٹو دی فائنل. ذیشا بہت مبارک ہو آپ کو کہ ایک طرف آپ مقابلہ ہار چکی تھی انتخابی مرحلے میں اور آج آپ سیمی فائنل جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ بھی، جو شرکا بھی، جو طلبہ و طالبات بھی فائنل میں پہنچیں گے ان کے لیے پیریڈورس کی جانب سے کیش پرائزز ہیں. آج کا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران مدود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اللہ حافظ.